learning Quran together. بسم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج سے سورہ الحدید شروع کرتے ہیں۔ یہ مدنی صورت ہے اور اس کے 4 رکوع اور 29 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ، تسبیح کی ہے اللہ کے لیے، ما فی السماوات والارض، جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے، وہو العزیز الحکیم، اور وہ سب پر غالب ہے، کمال حکمت والا۔ اللہ تعالیٰ اپنی عظمت اور جلال اور اپنی لامحدود قوت کے بارے میں آگاہ فرماتا ہے کہ آسمانوں اور زمین کی تمام موجودات، حیوانات اور جمادات اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں اور ان باتوں سے اسے پاک قرار دے رہے ہیں جو اس کے جلال کے لائق نہیں، اور یہ کہ تمام موجودات اپنے رب کی مطیع اور اس کے غلبے کے آگے جھکی ہوئی ہیں۔ اس کے لامحدود غلبے اور قہر نے تمام چیزوں کو مغلوب کر رکھا ہے، کیونکہ وہ ہر چیز کا خالق ہے، لہٰذا اس پر پورا اختیار بھی رکھتا ہے، اور ہر چیز کو جس مقصد کے لیے اس نے بنایا اس سے وہ کام لے رہا ہے۔ اس قدر بے پناہ اور ہماگیر قوت اور غلبے کے باوجود اس نے کبھی اس قوت کا غلط استعمال نہیں کیا، بلکہ جو چیز بھی بنائی اس میں کئی حکمتیں ہوتی ہیں، چاہے وہ انسان کے علم میں ہوں یا نہ ہوں، اور ہمیشہ اپنی تخلیق کا مقصد پورا کرتی ہیں اور مثبت نتائج پیدا کرتی ہیں، اور یہی بات اللہ تعالیٰ کی کمال حکمت پر دلیل ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہت اسی کے لیے ہے۔ یحیی و یمیتو، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہی ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی وہ سارے آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، جیسے چاہتا ہے ان میں تصرف کرتا ہے۔ وہ عدم کے بعد زندہ کرتا ہے اور ایجاد اور زندگی کے بعد موت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عظیم قدرت والا ہے، اس کے زندگی دینے، موت دینے، عزت دینے اور ذلت دینے کے ارادے میں کوئی حائل نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں اسی کا اختیار ہے، وہی اس کا مالک ہے۔ موت اور زندگی اسی کے قبضے میں ہے، اور اس نے جو چاہا وہ ہو گیا اور جو نہ چاہا وہ نہیں ہوا، وہی مختار کل ہے۔ هو الاول، وہی اول ہے، والآخر، اور وہی آخر ہے، والظاہر والباطن، وہی ظاہر اور وہی باطن، وہو بکل شیء علیم، اور وہی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وہی اول یعنی ہر چیز سے پہلے بغیر حد کے، اور وہی آخر ہر چیز کے بعد بغیر انتہا کے، کیونکہ وہ تھا جب اس کے سوا کچھ بھی موجود نہ تھا، اور وہ ہر چیز کے فنا ہونے کے بعد بھی موجود ہوگا۔ وہی ظاہر ہے اور وہی باطن، اور وہ اس لحاظ سے کہ اس کی کاریگری کے آثار کھلے ہوئے ہیں اور اس کی ذات ہماری نظروں سے پوشیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ باطن کی یعنی دل کی اور چھپی ہوئی سب باتوں کو جانتا ہے۔ جو کچھ لوگوں کی آنکھوں سے پوشیدہ ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے، اور جو کچھ ان کی عقلوں سے پوشیدہ ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر کی تفسیر بلند اور غالب سے کی ہے۔ ایک دعا میں ہے، تو ہی ظاہر ہے اور تیرے اوپر کوئی چیز نہیں، ابن کثیر۔ اور وہی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، یعنی جس کے علم سے آسمان اور زمین میں کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اگر کبھی تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ اور دین کے معاملے میں شیطان کوئی وسوسہ ڈالے تو یہ آیت آہستہ سے پڑھ لیا کرو، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم، ابن کثیر۔ هو الذی، وہی ہے جس نے خلق السماوات والارض فی 6 ایام، آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر بلند ہوا۔ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کی پیدائش کو 6 دنوں میں مکمل کر کے عرش پر مستوی ہوا، جس کا پہلا دن اتوار تھا اور آخری دن جمعہ تھا۔ پھر وہ عرش پر بلند ہوا، تمام مخلوقات کے اوپر وہ استوا جو اس کے جلال کے لائق ہے۔ یعلم، وہ جانتا ہے، ما یلج فی الارض، جو زمین کے اندر داخل ہوتا ہے، وما یخرج منہا، اور جو اس سے نکلتا ہے، وما ینزل من السماء، اور جو آسمان سے اترتا ہے، وما یعرج فیہا، اور جو اس میں چڑھتا ہے۔ جو کچھ زمین کے اندر جاتا ہے، مثلاً بارش کے قطرے، مردے وغیرہ، اللہ تعالیٰ کو ان سب کی تعداد معلوم ہے، اور وہ سب کچھ جو زمین سے باہر نکلتا ہے، مثلاً نباتات، حیوانات، پھل وغیرہ، اللہ تعالیٰ کو ان سب کی تعداد معلوم ہے۔ آسمان سے اترنے والی بارش، رزق، تقدیریں، فرشتے اور وہ احکامات جو بزرگ فرشتوں کے ساتھ اتارے جاتے ہیں، رحمت اور عذاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو پورا علم ہے، اور جو فرشتے، نیک اعمال، دعائیں اور روحیں وغیرہ آسمان کی طرف چڑھتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کے بارے میں بھی خوب جانتا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ، اور وہ تمہارے ساتھ ہے، أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں کہیں بھی تم ہو، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور اپنے علم سے تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، یعنی وہ تمہارا نگران ہے، تمہارے عملوں کے وقت اس کا علم موجود ہے، تم جس حالت میں بھی ہو، جہاں کہیں بھی ہو، ہر حال میں ہر عمل کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اس کے بندوں کے ظاہری اور باطنی اعمال چھپے ہوئے نہیں ہیں، وہ اپنے بندوں کے چھوٹے بڑے تمام اعمال پر نگہبان ہے۔
لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہت اسی کے لیے ہے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام معاملات اللہ تعالیٰ ہی کی جانب لوٹائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کا مالک ہے، آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اسی کی ہے، وہ ان میں جو چاہتا ہے تصرف کرتا ہے۔ تمام لوگ اور ان کے اعمال اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جائیں گے، سب کے اعمال کا ریکارڈ تو پہلے ہی اس کے پاس موجود ہے، ہر کام کا، ہر معاملے کا انجام بھی اسی کی طرف سے ہے، وہ پاک اور ناپاک کو علیحدہ علیحدہ کر دے گا، پھر تمام مخلوق کا انصاف سے فیصلہ کرے گا، ایک ایک نیکی کا 10 گنا اجر عطا فرمائے گا اور بدکاروں کو ان کی بدی کا بدلہ دے گا۔ یولج اللیل فی النہار، وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے، ویولج النہار فی اللیل، اور وہ دن کو رات میں داخل کرتا ہے، وہو علیم بذات الصدور، اور وہ سینوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کے حکم سے دن اور رات آتے جاتے ہیں، کبھی رات دن پر چھا جاتی ہے تو لوگ آرام کرتے ہیں، پھر دن رات پر چھا جاتا ہے تو انسان اور دیگر مخلوقات اپنے معاش کے انتظامات میں لگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دن اور رات کو اپنی قدرت سے گھٹاتا اور بڑھاتا ہے، اپنے بندوں کے لیے جو مناسب سمجھتا ہے وہ کرتا ہے، وہ کائنات کا رب ہے، فضل و کرم والا ہے، وہ بندوں کو جو چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے، بندوں کے دلوں میں جو بھی خیر اور شر ہے وہ اس کو جانتا ہے، کیونکہ اسے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، وہ جسے اہل سمجھتا ہے اسے ہدایت دے دیتا ہے، اور جسے اہل نہیں سمجھتا اسے اس کے حالات پر چھوڑ دیتا ہے۔ آمینو باللہ و رسولہ، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، وانفقوا، اور خرچ کرو، مما جعلکم مستخلفین فیہ، اس میں سے جس پر اس نے تمہیں جانشین بنایا، فالذین آمنوا منکم، چنانچہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں، وانفقوا، اور جنہوں نے خرچ کیا، لہم اجر کبیر، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تصدیق کرو اور اپنے ایمان پر ثابت قدم رہو، اور خرچ کرو اس میں سے جس پر اس نے تمہیں جانشین بنایا، یعنی یہ وہ مال ہے جس میں تم دوسروں کے جانشین بنا دیے گئے ہو، اور ان قریب تمہارے بعد والے اس مال میں تمہارے لیے جانشین ہوں گے۔ یہ مال چند دن کے لیے ملا ہے، اس لیے اس کو غنیمت سمجھو اور دل کھول کر مال خرچ کرو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو یہ تمہارے پاس سے دوسروں کے پاس چلا جائے گا، اور حقداروں کی حق تلفیاں پھر تمہارے سر آئیں گی، جس کی آخرت میں سخت پکڑ ہوگی۔ مال میں دوسروں کے جانشین بننے سے اس طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ مال تمہارے پاس بھی نہیں رہے گا، تمہارے وارثوں کے پاس چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرف توجہ دلائی کہ اگر تم نے خرچ نہیں کیا اور تمہارے وارث تمہارا مال پا کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر گئے تو تم سے زیادہ خوش نصیب ہو جائیں گے۔ اگر تمہارے وارثوں نے مال اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں خرچ کیا تو ان کے ساتھ تعاون کرنے کے جرم میں تم بھی پکڑے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان لا کر خرچ کرنے والوں سے بہت بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے، اجر کبیر سے مراد بدلہ ہے اور وہ جنت ہے۔ وَمَا لَكُمْ، اور کیا ہے تمہیں، لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، کہ تم اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے، وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ، حالانکہ خود رسول تمہیں دعوت دے رہا ہے، لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ، کہ تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ، وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ، اور وہ تم سے پختہ عہد بھی لے چکا ہے، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم واقعی مومن ہو۔ یعنی تمہیں ایمان لانے سے کون سی چیز روکتی ہے، حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام رسولوں میں افضل ہیں وہ تمہیں اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، اس لیے تم ان کی دعوت پر لبیک کہنے کے لیے جلدی آگے بڑھو۔ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور یقیناً اگر تم واقعی مومن ہو تو وہ تم سے پختہ عہد بھی لے چکے ہیں۔ اس اقرار سے مراد عہد الست بھی ہو سکتا ہے، جس کے مطابق ہر شخص نے اقرار کیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بنے گا، اور اس سے مراد اسلام لانا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اسلام میں داخل ہونا اس بات کا اقرار کرنا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار بن کر رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں سے یعنی صحابہ سے خوشی اور ناخوشی کی ہر حالت میں سماع اور اطاعت کی بیعت لیتے تھے۔ هو الذی، وہی ہے جو ینزل علی عبدہ، اپنے بندے پر نازل کرتا ہے، آیات بینات، واضح آیات، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ وہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکال لائے، وان اللہ بکم لرؤوف رحیم، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ تم پر بے حد نرمی کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر ہر دور میں کتابیں نازل کی ہیں، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں کفر کے اندھیرے سے نکال کر ایمان کی طرف لے آئے اور گمراہی کے اندھیرے سے ہدایت کی طرف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے کتابیں اور رسول بھیج کر تم پر رحمت کی، تمہارے شکوک و شبہات کو دور کر کے تمہیں ایمان اور یقین کی منزل تک پہنچایا۔ اگر تم سمجھو تو یہ تم پر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہے۔
وما لکم اور تمہیں کیا ہے اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ کہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے للہ میراث السماوات والارض حالانکہ آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، یعنی تمہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے سے کس چیز نے روک رکھا ہے؟ تم کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے جبکہ تمہاری ملکیت میں کوئی چیز نہیں؟ تمہارا مال تمہارے مرنے کے بعد تمہارے وارثوں کے پاس چلا جائے گا اور یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا حتیٰ کہ یہ مال اللہ تعالیٰ کی میراث میں چلا جائے گا۔ اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ تم دنیا میں خالی ہاتھ آئے تھے اور جب جاؤ گے تو خالی ہاتھ جاؤ گے، پھر وہ سب کچھ جو آج تمہارے ہاتھ میں ہے تمہاری ملکیت کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھایا ہے کہ آسمان اور زمین تو اس کے ہیں، اسے مال کی ضرورت نہیں ہے، ہاں تم مال خرچ کرو تو یہ خرچ کرنا تمہارے ایمان کا تقاضا بھی ہے اور اس خرچ کا تمہیں خود فائدہ ہوگا۔ لا یستوی منکم نہیں برابر ہو سکتا تم میں سے من انفقا وہ جس نے خرچ کیا من قبل الفتح فتح سے پہلے وقاتلا اور جنگ کی اولئک اعظم درجاتن یہی لوگ درجے میں بہت بڑے ہیں الذین انفقوا من بعد وقاتلوا ان سے جنہوں نے فتح کے بعد خرچ کیا اور جہاد کیا وکلا وعد اللہ الحسنی اور اللہ تعالیٰ نے سب سے اچھے بدلے کا ہی وعدہ کیا ہے واللہ بما تعملون خبیر اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب باخبر ہے۔ مکہ والوں میں سے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا انہیں سخت تکلیفیں اور بے پناہ خوف کا سامنا تھا، یہی وجہ ہے کہ فتح مکہ سے پہلے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا ان کا اجر و ثواب اور درجہ ان لوگوں سے زیادہ بڑا ہے جنہوں نے فتح کے بعد اسلام قبول کر کے جہاد کیا اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم اور مہاجرین اور انصار میں سب سے پہلے سبقت کرنے والے اور جن لوگوں نے حسن و خوبی سے ان کی اتباع کی ہے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور ان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ سورہ توبہ 100۔ اور اللہ تعالیٰ نے سب سے اچھے بدلے کا ہی وعدہ کیا ہے، بھلائی کا وعدہ تو سب کے ساتھ ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ درجات میں فرق ضرور ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو لوگ بعد میں ایمان لائے وہ ایمان اور انفاق کے اعتبار سے گئے گزرے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فتح سے پہلے اور فتح کے بعد اسلام لانے والوں کے لیے جنت کا وعدہ کیا، ان دونوں گروہوں کا اجر تو یکساں نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کے اعمال کی حقیقت سے باخبر ہے، جس نیت سے کسی نے خرچ کیا ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب باخبر ہے، جس قدر اخلاص نیت اور ایمان کی پختگی کے ساتھ کوئی خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ اسی نسبت سے اس کا اجر بڑھائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائیں، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہم سب کی اصلاح فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔